اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، پروردگار عالم خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دین کے احکام میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان احکام کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی بتانے والا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنیں، تاکہ یہی چیز آپ اور ہم سب کو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ ایک مسئلہ فقہی و شرعی ہے غسل۔ غسل، اس سے سب آگاہ ہیں، غسل کی دو قسمیں ہیں، ایک غسل ترتیبی اور ایک غسل التماسی۔ آپ سب کو معلوم ہے، پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، غسل ترتیبی کیا ہے اور التماسی کیا ہے۔ ترتیبی کسی نل کے نیچے، نلکے کے نیچے، ٹوٹی کے نیچے غسل کرنے کو ترتیبی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص کیفیت ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے، وہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ جو بات بتانا مقصود وہ یہ ہے کہ غسل ترتیبی اور التماسی میں ایک غسل کرنے کے اعتبار سے ایک فرق ہے کہ غسل ترتیبی میں اگر انسان کا بدن نجس ہو تو جو ہی وہ غسل کرتا ہے، غسل کے ساتھ ہی، نیت غسل کے ساتھ وہی اگر پاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی پہلے سے پاک کرنا واجب نہیں ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، لیکن بدن نجس ہے، غسل کی نیت سے، ترتیبی کی نیت سے اگر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ غسل بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ لیکن غسل التماسی میں پہلے بدن کا پاک ہونا لازم ہے۔ غسل التماسی یعنی ڈبکی لگانا، مثلا ایک ٹیوب ویل ہے، اس کا ایک ہے کھاڈا ہے، اس میں انسان کرتا ہے، یا نہر ہے یا دریا، کوئی بھی چیز ہے جہاں پہ انسان کا بدن اس پانی کے نیچے چھپ جاتا ہے، اس کو غسل التماسی کہا جاتا ہے۔ غسل التماسی میں پہلے انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد باہر آ کر انسان پھر چھلانگ لگائے یا ڈبکی لگائے اور اس کے ساتھ اپنا بدن جو ہے پانی میں چھپا لے اور تھوڑا سا اپنے بدن کو ہلا لے، تاکہ پانی بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کو غسل التماسی کہا جاتا ہے، اور غسل التماسی میں بدن کا پہلے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔